تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا داروں کے لیے دنیا کو آراستہ کر دیا. وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کچھ صحابہ تھے، حضرت بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، اس طرح کے ابو ذر غفاری، یہ سب غریب صحابہ تھے. تو کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے، منافقین ان کا مذاق اڑاتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مالداری کی اور دولت مندی کی وجہ سے غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ اللہ کے نزدیک آخرت میں جو عزت ہے، کیا خوبصورت جملہ کہا ہے قرآن نے، دل پہ لکھنے والا ہے. اللہ کے نزدیک آخرت میں جو عزت ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اعمال کی وجہ سے. اور پھر آگے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مال تو سب کو دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، جس سے دشمنی کرتا ہے ان کو بھی. مال سب کو دیتا ہے، لیکن اعمال کی توفیق صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے. تو اگر اللہ اعمال کی توفیق دے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے، اور اگر اعمال کی توفیق چھین لے سمجھ جاؤ اللہ ناراض. بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے شہر میں کمی تھوڑی ہے. جتنے لوگ تراویح میں آتے ہیں اتنے لوگ شہر میں نہیں ہیں. جو آتے ہیں وہ 4% بھی نہیں ہے. اکثر تو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی سوتا پڑا ہے، کوئی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قدرت نے جس کو چاہا اسی کو اپنے گھر بلایا. اور یہ آپ پر تو خصوصی کرم ہے، خاص کرم ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد 34-35 رکعت پڑھنے کے بعد بھی آپ درس قرآن میں بیٹھے. ابھی آپ نے ایک آیت سنی، ولی بننے کا طریقہ قرآن نے بتایا. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ والے بن جاؤ. تو اللہ والے بننے کا 2 ہی طریقہ بتایا، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ. آپ قرآن سیکھنے بیٹھے ہو، رمضان شریف میں قرآن کا درس ہو رہا ہے، یہ اللہ والے ہونے کی نشانی ہے. قرآن کو زندگی میں داخل کر. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کا حسن ہے. تو فرمایا کہ یہ غریبوں کا مذاق اڑا. آج بھی ہو سکتا ہے یہ درس قرآن عورتوں تک بھی پہنچے. شادی میں اگر مالداروں کی عورتیں زیورات پہن کر پہنچتی ہے تو جو غریبوں کی عورتیں ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تو زیور پہننا بھول گئی؟ اس طرح مذاق بنایا جائے. اچھی طرح یاد رکھیں، اگر اللہ دینا جانتا ہے تو اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر دولت کے نشے میں تم غریبوں کا مذاق اڑاؤ گے، غریبوں کو حقیر جانو گے، اللہ چھین لے گا. اللہ ذلت کی وادیوں سے تمہیں گزارے گا. اللہ دولت پا کے کبھی گھمنڈ نہیں کرا. میں خارجی واقعات لینا نہیں چاہتا درس قرآن میں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن ہی پیش کروں. لیکن عبرت کے لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھو گھمنڈ کا انجام کیا ہے. خاص طور پر نوجوان چھوکروں کی توجہ چاہتا ہوں جو تھوڑی دولت پر، چونکہ تربیت نہیں ہے نا، آج گھروں میں تربیت نہیں ہے، دین نہیں جانتے، تو تھوڑی سی دولت آنے پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دوستوں کو. بلکہ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ غریبوں سے دوستی کرنا بھی نہیں چاہتے. اگر مال آ جاتا ہے تو غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں. میرے بھائیوں حالات یہ ہیں کہ اگر ایک بھائی مالدار ہے اور دوسرے بھائی غریب ہے تو آدمی مالداری کے بعد غریب بھائیوں سے بھی رشتہ توڑ لیتے، غریب چچا تایا سے بھی رشتہ توڑ لیتا ہے. یہ حال ہے. لیکن انجام اس کا کیا ہے اس کو ذرا سنیں. ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، اللہ نے ایک شخص کو بہت دولت سے نوازا تھا. کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، اللہ نے دیا ہے، عاجزی سے رہو، انکساری سے رہو، اس کا شکر ادا کرو. اس نے لینے والا نہیں دینے والا. ابھی آپ دیکھیں گے بہت سے مالدار ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ 10 روپے بانٹتے ہیں، قطار لگا کے بانٹتے، 50 روپے بانٹتے قطار لگا کے. کیا بے شرمی بے غیرتی ہے. اس طرح غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر ہونے مت دو. قطار لگتی ہے. دیکھ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں بڑے ہوئے، اور اب اسی شہر میں 40 سال کی عمر ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ذلیل کیا جاتا ہے.
غریبوں کو